الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی دین کے اندر ایک تحریف کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے اہل کتاب کا تذکرہ تھا جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر تحریف کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اپنی کتابوں کے اندر تغیر و تبدل کیا۔ اب اہل کتاب کی تحریف کے بعد دین کے اندر تحریف کی مشرکوں کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس سے پہلے بطور تمہید کے بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، جو ہم اسلامی مہینوں کے نام لیتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے ہیں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ فرمایا کہ ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کے اندر لڑائی کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ وہ 4 مہینے اس میں محرم ہے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب، یعنی رجب جو ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے تھے، یعنی ان کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، لیکن چونکہ مشرک بغیر کسی وقت کی قید کے تم سے لڑتے ہیں، نہ وہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ وہ کسی اور شے کا لحاظ کرتے ہیں، تو چونکہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے ان مہینوں میں لڑائی کرتے ہی ہیں، تو لہٰذا تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اب مشرکین جو ہے وہ اللہ کے دین میں تحریف کیسے کرتے تھے، یہاں پر اس کا بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو 1 سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا بیان ہوا؟ مشرک یہ کرتے تھے، 4 مہینے وہ تھے کہ جن کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا،
اور مشرک بھی یہی سمجھتے تھے، کیونکہ بہت ساری دین ابراہیمی کی جو چیزیں تھیں مشرکین ان کی پیروی کرتے تھے، بلکہ مشرک اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر ہی سمجھتے تھے، لیکن اس میں پھر انہوں نے تحریفات کر کے بت پرستی شامل کر دی اور دیگر چیزیں شامل کر دی۔ تو اب دین ابراہیمی میں 4 مہینے حرمت والے تھے، تو مشرک بھی ان کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مشرک لڑائی کے بغیر رہتے بھی نہیں تھے۔ تو اب وہ کیا کرتے کہ جو حرمت والا مہینہ ہوتا اس کے بارے میں یہ طے کر لیتے کہ ہم اسے اٹھا کر کہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ ہے، اب محرم کے مہینے میں لڑائی کرنا حرام، اب وہ یہ کرتے کہ محرم کے بعد ہے سفر، تو سفر کو اٹھا کر محرم کر دیتے اور محرم کو اٹھا کر سفر میں لے جاتے، تو اب لڑائی محرم کے مہینے میں ہی کرتے، لیکن یہ کہہ کر کہ یہ تو ہم نے سفر کا مہینہ بنا دیا، اور پھر سفر کے مہینے میں گویا اس کی جگہ جو ہے وہ لڑائی سے رک جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کا یہ فعل جو ہے یہ کفر میں ترقی کرنا ہے۔ کفر میں ترقی کیا ہے؟ کافر تو وہ ویسے ہی ہیں کہ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اب اس میں ترقی یہ ہے کہ کسی شے کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے، بندہ اپنی طرف سے کسی شے کو حلال حرام نہیں قرار دے سکتا، خدا کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی شے کو حلال قرار دے حرام قرار دے۔ اب مشرکوں نے جو یہ کیا کہ محرم جو حرام تھا اسے حلال کر لیا اور سفر جو حلال تھا اسے انہوں نے حرام کر دیا، تو یہ فرمایا کہ یہ کفر کے اندر ترقی کرنا ہے جو مہینوں کے اندر رد و بدل کرنا ہے۔ اب اس کی مثال ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ سمجھ لیں، مثال کے طور پہ روزے فرض ہیں رمضان المبارک میں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں شعبان کے مہینے کو رمضان بنا لیتا ہوں اور رمضان کو میں شعبان کر لیتا ہوں، یعنی اب اس نے شعبان کے 30 دن یا 29 دن اس نے روزے رکھے فرض سمجھ کے، اور رمضان کے مہینے کے اندر اس نے چھوڑ دیے شعبان سمجھ کے، تو خدا کے حلال کو اس نے حرام کیا اور خدا کے حرام کو اس نے حلال کیا، کیونکہ خدا نے رمضان میں روزہ رکھ کر کھانا پینا اور دیگر معاملات کو حرام کیا تھا، لیکن اس نے رمضان کے اندر تو وہ سارے چیزیں اپنے اوپر حلال سمجھ کے کر لی، اور شعبان کے اندر خدا نے یہ چیزیں حلال کی تھی کہ تمہارے پر فرض نہیں ہے ان دنوں کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ کھانے پینے سے رکنا، لیکن ان دنوں کے اندر اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا اور کھانے پینے کو اس نے حرام سمجھ لیا، تو یہ خدا کے دین میں تبدیلی۔ تو مہینوں کو اگر آگے پیچھے کریں گے تو خدا کے دین میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ذوالحجہ کے مہینے کو اٹھا کر آگے لے جائے، محرم میں لے جائے، اور محرم کو اٹھا کے ذوالحجہ میں کر دے تو کیا ہوگا؟ یعنی اب ذوالحجہ میں وہ حج نہیں کرے گا اور محرم کی 9 تاریخ کو وہ عرفات پہنچا ہوا ہوگا، تو کیا ہوا کہ خدا نے حج جن ایام میں فرض کیا تھا اس نے وہ بدل دیے۔ تو یہ جو شریعت کی طے کردہ چیزیں اور جو حلال و حرام چیزیں اور جو فرائض و محرمات چیزیں ہیں انہیں بدل دینا جو ہے یہ کفر کے اندر ترقی کرنا ہے، تو یہاں پر اسی کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اب اس کے بعد غزوہ تبوک کا طویل واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاں سے آگے کثیر آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری غزوہ تبوک، اس کا سیاق و سباق، اس میں منافقوں کا کردار، مسلمانوں کا طرز عمل، جہاد کی ان کی رغبت، جہاد سے ان کی محبت، راہ خدا میں جان قربان کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ تو یہ طویل واقعہ ہے، کثیر آیتیں اب تسلسل کے ساتھ اسی کے بارے میں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے جہاد کے لیے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے،
اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ارشاد فرمایا مسلمانوں کو جہاد کے لیے خدا نے ترغیب دی۔ فرمایا کہ کیا بات ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے تو تم زمین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیا؟ کیا تم نے دنیا کو پسند کر لیا؟ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، تو تم کیا پسند کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ لہذا خدا حکم دیتا ہے تو تم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلتے تو تم خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ محتاج نہیں کسی کی مدد کا۔ اگر کوئی خدا کے دین کی خدمت کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت ہے، اور اگر کوئی خدا کے دین کی مدد نہیں کرتا تو خدا اسے ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اس میں علماء، مبلغین، واعظین سب کے لیے درس ہے کہ خدا کا دین ان کا محتاج نہیں۔ بڑے بڑے دنیا میں آئمہ، بڑے بڑے علماء آئے گزر گئے، خدا کا دین نہیں ختم ہوا، اللہ نے اپنے دین کے مددگار اور پیدا کر دی۔ اب مزید ارشاد فرمایا کہ نبی کی مدد کرنا تمہارے لیے سعادت ہے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو خدا مدد کرے گا، اور خدا نے یہ مدد کی بھی ہے، تو لہذا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر رہو۔ اب اللہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کہاں مدد کی؟ تو واقعہ ہجرت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرما دی کہ اے مسلمانوں، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا ان کی مدد فرمائے گا۔ اور اس کی مثال تم دیکھ لو کہ ہجرت کے موقع پر جب دشمن ان کے پیچھے تھے اور انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، اور ظاہری اعتبار سے اسباب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ تھے، محض ایک یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد کی، کافروں سے بچایا، خیر و سلامتی کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ پہنچایا، اور وہاں کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر وہ غار کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ جب دونوں غار میں تھے، دشمن غار کے منہ پر پہنچے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد، توکل اور بھروسہ تھا، اور خدا کے اوپر ایسا کامل یقین تھا کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اسباب پر ہی سارا دار و مدار نہ رکھا، بلکہ اصل دار و مدار خدا کی مدد پہ رکھا اور خدا کی ذات پہ رکھا، تو خدا نے ان کی مدد فرمائی۔ تو جیسا ہجرت کی رات اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اسی طرح زندگی کے بقیہ مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر جہاد کی ترغیب کی آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حکم دیا کہ مشقت ہو یا آسانی ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ بطور خاص یہ آیت ہے کہ
تم مشقت میں ہو یا آسانی میں ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ کے اندر کوچ کرو، اور اس کے بعد بھی جہاں پر بھی ایسا موقع آئے کہ جہاں پر شریعت کی طرف سے فرض ہو جائے تو پھر وہاں پر مشقت ہو یا آسانی ہو، ہر حال کے اندر نفیر عام جو ہے وہاں پر کرنا ہی پڑے گا، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا ہی پڑے گا۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر منافقوں کا جو حال تھا اور جو منافقوں نے وہاں حرکتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ پہلے تو منافقوں کا حال بیان کیا، فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر منافقوں کا یہ حال ہے کہ اگر سفر کوئی درمیانی مسافت کا ہوتا، بہت لمبا نہ ہوتا، اور مال بھی آسانی سے ملنے کی امید ہوتی، تو یہ سارے منافق جو ہے یہ آپ کے ساتھ ضرور چلتے، پھر چل نکلتے۔ کیوں؟ مال کی لالچ۔ لیکن چونکہ یہ سفر مشقت والا تھا، یعنی غزوہ تبوک کا سفر بہت مشقت والا تھا، گرمیوں کا موسم، مدینہ منورہ میں پھل تیار، فصل کاٹنے کا موسم، اور دوری اتنی کہ 900 کلومیٹر کے برابر جو ہے وہ تبوک مدینہ منورہ سے دور ہے، تو اب اتنی دور اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل جانا گرمی کی شدت میں اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر، تو فرمایا کہ یہ مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، یعنی ان کو اپنی منافقت کی، ویسے بھی دور تھا لیکن منافقت کی وجہ سے ان کو حد سے زیادہ دور اور تکلیف دہ لگنے لگ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یعنی منافق سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر قسمیں کھائیں گے کہ حضور اگر طاقت ہوتی نا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے اندر طاقت ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نکل سکیں، کہ جب دوسرے صحابہ کرام آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے کہ یہ نہیں جا سکتے، یہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جانے کی طاقت ہی نہیں۔ اب منافق جو جہاد سے پیچھے رہ جانے والے تھے، وہ انہوں نے اجازتیں مانگی تو سرکار علیہ السلام نے ان کو اجازت بھی دے دی، یعنی جو کہتا کہ مجھے عذر ہے میں نہیں جا سکتا تو سرکار فرماتے کہ ٹھیک ہے نہیں جا سکتا تو نہ صحیح۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو اجازتیں دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ اے محبوب بہتر یہ تھا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے، آپ ان کو بولتے کہ جانا ہی پڑے گا، تاکہ ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی، لیکن آپ نے جو اجازت دے دی ہے تو خدا آپ کو معاف کرتا ہے۔ اسے یہاں پر بیان کیا، فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے، اور آپ اجازت نہ دیتے ان میں سچے اور جھوٹے بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جاتے۔ اب فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران پریشان ہیں۔ ارشاد فرمایا تکلیف تو سب کو برابر ہی ہوگی، اگر 900 کلومیٹر کا سفر ہے تو وہ صرف منافقوں کے لیے تھوڑی ہے، جو صحابہ ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اگر گرمی ہے تو وہ صرف منافقوں کے لیے تھوڑی ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ جو تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ جہاد سے بچنے کی آپ سے رخصتیں نہیں مانگیں گے کہ ہمیں رخصت دے دیجیے۔ ہاں
جو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور جن کے دل شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں، یعنی وہ اسلام کو انہوں نے دل سے قبول ہی نہیں کیا، وہ تردد کے اندر ہیں، تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے جہاد سے بچنے کی اجازت مانگتے ہیں، یعنی جب امتحان کا موقع آیا تو اب اس امتحان سے جان چھڑانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا منافقوں کی بہانے بازیوں کے قرائن، یعنی منافقوں کا اجازت مانگنا غلط ہے اور یہ جھوٹ بول کر اجازت مانگ رہے، اس کا قرینہ یہ ہے، فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اللہ نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر منافق یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، تو اگر ان کا واقعی نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی طرف سے کچھ تیاری تو کرتے، جب انہوں نے تیاری ہی نہیں کی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا اپنا ہی ارادہ نہیں تھا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی بولے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے حج پر جانا ہے، اب حج پر جانے کا اس کا ارادہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہوں کہ میں نے حج پر جانا ہے، نہ وہ اپنا پاسپورٹ تیار کرے، نہ وہ حج کے لیے فارم جمع کروائے، نہ وہ اس کے لیے کوئی درخواست دے، نہ اس نے اپنے اس کے لیے کوئی اسباب تیار کیا، تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہی کہیں گے اس کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اگر ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے پاسپورٹ بناتا، اس کے لیے جو کاغذات جمع کرواتا، اس کے لیے جو کام کرنے کے وہ تو کرتا۔ جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ارادہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا جہاد میں جانے کا ارادہ تو ہے لیکن بس اسباب اور دیگر مسائل اور معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تو اسباب تیار کرتے، پھر ان کو کوئی پریشانی پیش آتی تو یہ کہتے کہ ہمیں یہ معاملہ پیش آ گیا اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے۔ تو جب انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا جانے کا ارادہ ہی نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرائن کے ذریعے بھی بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر یہ منافق آپ کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں، مسلمانوں اگر یہ منافق تمہارے ساتھ چلے بھی جاتے جہاد میں تو انہوں نے فتنہ ہی کرنا تھا، انہوں نے وہاں پر تمہارے درمیان ہی فساد ڈالنا تھا، یا تمہیں بھی انہوں نے بزدل بنانے کی کوشش کرنی تھی۔ چنانچہ فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں ہی اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور پھر تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے لیے دوڑتے پھرتے، یعنی فائدہ نہ پہنچاتے نقصان ہی پہنچاتے، تو ان کا نہ نکلنا مسلمانوں کے لیے فائدے مند ہی ہے۔ اب ارشاد فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ منافق پہلے بھی یہی طرز عمل اپناتے آئے فتنہ و فساد کا۔ وہ کیسے؟ جیسے غزوہ احد کے اندر ہوا کہ غزوہ احد کے اندر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، عین جنگ کے وقت اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ تو اب لشکر کا ایک حصہ یکدم جو ہے وہ بزدل ہو کے واپس چلا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بقیہ کے دلوں کے اندر بھی تھوڑا سا ڈر پیدا ہو جائے گا، ان کی بھی ہمت ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جنگ کے موقع پہ تمہیں نقصان پہنچانے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کے لیے یہ کوششیں پہلے بھی کرتے رہے۔ اب منافق بہانے کیسے بناتے تھے، ان میں سے ایک بہانہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو
یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ تفصیل میں یہ ہے کہ ایک شخص سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضور مجھے رخصت دے دے، میں جہاد میں نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگا کہ اصل میں جہاں جہاد کے لیے جانا ہے ان لوگوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، روم والوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں گیا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ اس نے کہا وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، خبردار یہ تو پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کفر اور جہاد سے منہ پھیرنے اور نبی کریم علیہ السلام کا استہزاء کرنے کا معاملہ ہے، یہ ان فتنوں میں تو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے جھوٹے ہیلے بہانے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ کو فتح مل جائے ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، آپ زخمی ہو جائیں یا کوئی اور معاملہ سنگین ہو جائے، تو فرمایا اگر آپ کو مصیبت پہنچے تو پھر یہ کہتے کہ ہم نے تو بھئی پہلے ہی احتیاط اختیار کی ہوئی تھی، ہم تو جہاد میں گئے ہی نہیں، نہ زخمی ہوئے، نہ گرفتار ہوئے، نہ پکڑے گئے، نہ مارے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ پھر یہ خوشیاں مناتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں کہ جناب ہم نے جہاد میں شرکت نہیں کی تو لہذا ہماری جان بچ گئی۔ اب یہ ان کا منافقوں کا حال۔ اب اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا؟ اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ بھی جائے، یعنی صحابہ کرام گئے، ان میں اگر کچھ شہید ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، کچھ گرفتار ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو سکھا دیا گیا، اور ان کا وہی جواب تھا منافقوں کے مد مقابل کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچی ہے تو یہ خدا نے لکھی ہوئی تھی، تو تقدیر میں تھی اس لیے پہنچ گئی، خدا ہمارا مددگار ہے اور ہم خدا پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان کا طرز عمل۔ یعنی منافق جب مصیبت میں پھنستا ہے تو وویلا اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر بچ جاتا ہے تو دوسروں کی تکلیف پہ خوشی مناتا ہے، جبکہ مسلمان یہ کہتا ہے اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو یہ ہماری تقدیر میں خدا نے لکھی ہوئی تھی، وہ ہمارا مددگار ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا یہ صحابہ اور سچے مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ بھاگ جانا اور دوسرے کی مصیبت پہ خوش ہونا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک مزید بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ صحابہ کرام ان منافقوں سے کہیں کہ تم ہماری یا تو موت کا انتظار کر رہے ہو یا ہماری فتح کا انتظار کر رہے ہو، کہ ہم دیکھتے ہیں ان کو فتح ملتی ہے یا موت ملتی ہے۔ اب ہمیں فتح ملے یا موت ملے ہمارے حق میں دونوں ہی بہتر ہے، فتح ملی تو پھر تو فتح ہی ہے، اور موت ملی تو اللہ کی راہ میں شہادت ہے، شہادت بھی ہمارا مطلوب ہے۔ تو لہذا تم تو ہمارے اوپر جس شے کا بھی انتظار کرو، موت کا یا فتح کا، ہم دونوں پہ خوش ہیں، وہ دونوں ہی ہمارے لیے اچھی چیزیں ہیں۔
اور ہم بھی تمہارے اوپر انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم تمہارے اوپر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھوں عذاب دے گا. تو ہماری ہر حالت بہتر اور تمہاری ہر حالت ہی بری ہے، لہذا اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد منافقوں کا صدقہ و خیرات کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا. ارشاد فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو. اے منافقو، تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اب اس کی اگلی آیت کے اندر وجہ بیان کر دی. ایک تو یہ کہ تم نافرمان لوگ ہو، نافرمان سے یہاں مراد کافر ہے. دوسری مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. فرمایا کہ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ارشاد فرمایا اور ان منافقوں کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے منافقوں کا صدقہ بھی قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرتے ہیں. تو کفر کے ہوتے ہوئے جتنی مرضی چیریٹی کی جائے، صدقات کیے جائے، جو مرضی کیا جائے، خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس کا آخرت کے اندر کوئی صلہ نہیں ملے گا. اور ساتھ ہی وجہ بیان کی کہ وہ نماز کی طرف سستی سے آتے ہیں. نماز کی طرف سستی سے آنا بھی ان کے صدقات قبول نہ ہونے کا سبب. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ صرف نماز سستی سے پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے جو اعتقاد ہے کہ وہ نماز کو کوئی ثواب کا کام ہی نہیں سمجھتے، نماز کو اپنے اوپر بوجھ اور مصیبت سمجھ کے ادا کرتے ہیں. وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان جان جائیں گے کہ یہ منافق ہے، تو لہذا اس لیے وہ نماز ادا کرتے ہیں. اور جو مال خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اس لیے نہیں کہ خدا راضی ہو جائے یا اسلام سچا ہے اور ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. وہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو کنجوس مشہور ہو جائیں گے، بخیل مشہور ہو جائیں گے. جب اسلام کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ دین پر ایک روپیہ نہیں خرچ کرتے، ان کی کیٹیگری دوسری ہے، یہ ہے ہی منافق. تو لہذا ان کا جو عمل اور ان کا جو اعتقاد ہے وہ مانے ہے اس بات سے کہ ان کے صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں، لہذا ان کے صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں. یہ منافقوں کا سارا طرز عمل بیان کیا. اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں منافقوں کے حوالے سے اگلی آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں. یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، منافقوں سے دوری عطا فرمائے اور منافقوں کے اعمال سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.